وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام 530 نمبر درس، آیت نمبر 5 سے 10. آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وما تأتیہم من آیت من آیات ربهم الا كانوا عنها معرضین. اور خدا کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی ان لوگوں کے پاس نہیں آتی مگر یہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 5. فقط کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جب وہ ان کے پاس آ گیا. فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، جلد ہی ان کے پاس آ جائیں گی خبریں ما کانوا بہ یستہزئون، جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے. یعنی جس چیز کا اب تک وہ مذاق اڑاتے رہے اس کے متعلق خبریں ان کو پہنچیں گی. تو اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی تھوڑی سی بات چیت کی تھی سامعین اکرام. اور بات یہ ہے، دیکھیں یہ سوچنا ضروری ہے، اس میں ایک وہ ہے جملہ فقط کذبوا بالحق. اب ہم نے دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ آیا ہم حق کی تصدیق کرنے والے ہیں یا حق کو جھٹلانے والے ہیں. تو بادی النظر میں دیکھیں تو ہم تو تمام مسلمان حق کو جھٹلا کے زندگی گزار رہے ہیں، حق کی تصدیق کرنے والے ہم نہیں ہیں. تو اب ظاہر ہے کہ ہمیں خبریں تو مل رہی ہیں لیکن اس خبروں کا ہمیں احساس نہیں ہو رہا. یعنی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہیں لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا احساس نہیں کر پا رہے. تو یہ بات آپ نے سوچنی ہوگی کہ ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کہ الم یروا، کیا وہ نہیں دیکھتے، کما اہلکنا، کہ ہم نے کتنی ہی امتیں من قرن، کتنی ہی بستیاں امتیں ہلاک کر دیں، مکناہم فی الارض، انہیں وہ اقتدار بخشا تھا ہم نے زمین میں، مالم نمکن لہم، جو تمہیں نہیں بخشا ہم نے. وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے خوب بارشیں برسائی، مدرار موسلادھار. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے ان کے نیچے نہریں بہا دیں. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، اور پھر ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی پاداش میں ہلاک کر دیا.
وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ان کے بعد اور امتوں کو پیدا کیا۔ دیکھیں سامعین کرام، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 6، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم ماضی سے سبق کیوں نہیں لیتے؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں یہ فرما رہا ہے کہ تم دیکھو کہ قوم فرعون اور ان کے متبعین کے ساتھ میں نے کیا سلوک کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ اسی طرح تمام اقوام جو ہے، کوئی انسان یا وہ قوم جو حق سے انکار کی روش اختیار کرتا ہے، اللہ کی توحید سے انکار کرتا ہے، تو اس کی کامیابی دنیا اور آخرت میں مشکل ہے۔ لیکن یہ دنیاوی کامیابی کی تو اصل میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جو بھی جس کو ہم دنیاوی کامیابی کہتے ہیں، حقیقت میں اللہ کی نظر میں وہ دنیاوی یعنی وہ کامیابی نہیں ہے۔ اور یہ اس لیے بھی کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہماری جو معیار ہے کامیابی کا وہ بدل چکا ہے۔ ہم لوگ دنیا ہی میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور دنیا ہی ہماری نظر میں اصل ہے، لہٰذا ہم دنیا ہی کے پیچھے چل رہے ہیں اور من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اب جہاں تک رہی طاقت کی بات یا اقتدار کی بات، یا اس وقت آپ کے ہاتھ میں جو کچھ ہے، اب ظاہر ہے کہ اس وقت امریکہ کا صدر ہے، اسرائیل کا صدر ہے، بھارت کا صدر ہے، تو یہ سب لوگ اپنے آپ کو طاقتور محسوس کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ظاہر ہے کہ کرتے ہیں۔ اب یہ ہے نا، یعنی یہ تو میں نے ایسے صدور کے ویسے نام لے لیا، لیکن ہر شخص اپنے تئیں یعنی اپنے آپ کو کچھ جانتا ہے، کچھ گردانتا ہے، اور ہر شخص تقریباً اپنے تئیں ایک فرعون بنا بیٹھا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ نفس ما کمتر نیست از فرعون را ولیکن او راعون بودو ما راعون نیست، کہ میرا نفس تو فرعون سے کم نہیں ہے، اس کے پاس اقتدار تھا، وہ اسباب تھے، اور ہمارے پاس اسباب نہیں ہے۔ اگر اسباب ہوتے تو ہم میں سے ہر شخص جو ہے اپنے وقت کا فرعون ہے۔ مطلب ہوتا کیا ہے؟ دیکھیں ہم زندگی، اس میں آپ تھوڑا سا وہ کریں نا کہ اس میں مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنیادی جو ہمیں میسج دینا چاہتا ہے کہ تم نے اللہ کے حکم سے جو بغاوت کر رکھی ہے اے انسان، تو اس کے نتائج تو تمہارے حق میں بہتر نہیں ہوں گے۔ تم اپنی تاریخ کو دیکھ لو اور پھر لوگوں کے ساتھ میرے سلوک کو دیکھ لو۔ آپ مجھے کوئی ایک ایسا شخص بتا دیں، میں تھوڑا سا آپ سے مخاطب ہوں، تھوڑی دیر کے لیے آپ سے میں براہ راست مخاطب ہوں۔ آپ مجھے کوئی ایسا شخص بتا سکتے ہیں جس نے اللہ کے حکم سے منہ موڑ لیا ہو، من چاہی زندگی گزار رہا ہو، اس کا رخ دنیا کی طرف ہو اور وہ مطمئن ہو؟ مطمئن کا مطلب یہ ہے کہ دائمی سکون اس کے قلب کو حاصل ہو۔ میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں، کوئی ایسا شخص بتا سکتے ہیں؟ نہیں، ہر شخص پریشان ہے اور اس کا دل لالچ سے بھرا ہوا ہے، حرص سے بھرا ہوا ہے، طمع سے بھرا ہوا ہے، اور وہ دنیا کی زندگی کے بارے میں پریشان ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے۔ کوئی ایسا شخص آپ مجھے بتا دیں۔ تو یہ تو دیکھیں، یہ حرص دنیا، یہ تو ایک عذاب ہے۔ حرص دنیا، آپ کا دل اگر حریص ہے تو آپ کہیں پر بھی بس نہیں کریں گے۔ خواہشات نفس کا تو کوئی کنارہ نہیں ہے۔ خواہشات، ایک خواہش ختم ہوتی ہے دوسری پیدا ہو جاتی ہے، آپ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں لیکن اس کا کنارہ نہیں ہوتا۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ پریشان رہتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں نا، یہ نشئی جو ہے سگریٹ سے نشہ شروع کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو پاؤڈر کے شوقین حضرات ہیں، وہ ابتدا یعنی سگریٹ سے کرتے ہیں، پھر آہستہ 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 ایک اگر بری انہیں صحبت ملتی ہے تو وہ بگڑتے چلے جاتے ہیں اور وہ کہیں بس نہیں کرتے۔ تو جب پاؤڈر کے نشے کی عادت ہو جاتی ہے تو بس وہ اپنے آپ کو بدلنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ بہرحال یہ مطلب میں نے ویسے ہی آپ کو مثال دی
کہ دنیا کا لالچ آپ یعنی دنیا کے آپ حریص ہیں اور لالچی ہیں، تو یہ ایک قسم کے عذاب میں آپ گرفتار ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی، قرآن کے الفاظ اگر میں کہوں تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا اس کی زندگی میں اس پر تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ تو بہرحال سامعین کرام، ایسی بات ہے کہ اپنے اوپر رحم کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہم پر رحم کرے گا جب ہم خود اپنے اوپر رحم کریں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت ہماری حالت بدلنے کی، ہمیں اپنی حالت بدلنے کی توفیق دے گا جب ہم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش شروع کر دیں، تو اس وقت جو ہے پھر مدد الہی جو ہے آئے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس آیت میں کہ دیکھو تم سے زیادہ طاقتور لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کو وہ یعنی اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو کے زندگی سے گزرے ہیں، اور یہ نہیں کہ ان کے پاس دنیا نہیں تھی، اقتدار نہیں تھا، دنیا نہیں تھی، کوئی کسی چیز کی دنیاوی نعمتوں کی کچھ کمی تھی، نہیں، ہر نعمت اپنے حساب سے پوری تھی، لیکن انہوں نے اعراض کیا اللہ کی یاد سے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو میں نے ان کے گناہوں کے سبب ان کو ہلاک کر دیا۔ اب یہ ہلاکت دیکھیں، تھوڑا سا آپ سمجھیں اس آیت کو۔ ہلاکت کی اقسام ہیں۔ اصل ہلاکت، اصل نقصان انسان کے جب یعنی دل پر مہر لگا دی جاتی ہے اور یہ اللہ کی کتابوں میں لعنتی قرار دیا جاتا ہے، تو یہ اصل عذاب ہے۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم تھی، یا قوم عاد تھی، سمود تھی، یہ اصل میں اول تو اللہ کی لعنت کا شکار ہوئی، اور پھر اس پہ یعنی عذاب استیصال آ گیا، ختم ہو گئے لوگ۔ تو اب ضروری نہیں ہے، یہ دیکھیں موت اگر آئے بھی، ایک قوم پہ موت آئی تو وہ یعنی اتنا بڑا عذاب نہیں ہوتا، عذاب استیصال، صرف یہ ہے کہ وہ قوم ختم کر دی جاتی ہے، لیکن موت جو ہے یہ دنیا کی جو موت، عذاب استیصال کی میں بات کر رہا ہوں، جب ساری قوم ختم کر دی، ظاہر ہے کہ دنیاوی لحاظ سے تو وہ ہے، لیکن ایک فرد کی موت کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ طوفان نوح آیا، جو لوگ پانی جن پہ چڑھایا چند انہوں نے ڈبکیاں لی ہوں گی اور مر گئے ہوں گے۔ تو یہ اصل عذاب یہ ہے کہ آپ یعنی اس کی موت سے پھر ان کے مستقل اور دائمی عذاب کا آغاز ہو گیا۔ اور اصل جو میں عذاب کو کہ آپ نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا اور آپ کے دل داغدار ہو گیا، زنگ آلود ہو گیا، اس پہ مہر لگ گئی، اور تو اصل جو ہے نقصان، بہت بڑا نقصان آپ کا یہاں ہوتا ہے۔ اور پھر اسی میں آج کی بات کر رہا ہوں سامنے، پھر اسی میں انسان جو ہے یعنی انسان غافل ہو جاتا ہے اللہ کی یاد سے، اور یہ غفلت بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ موت آ جاتی ہے۔ کتنی زندگی کتنی ہوگی؟ 70-80 سال جو بھی ہو آگے پیچھے، پھر موت ہوتی ہے، یعنی ہلاکت جب آپ دیکھیں، میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں آخری اس آیت کے بارے میں۔ ہلاکت کا آغاز تو اس وقت ہوتا ہے کہ جب آپ حق سے منہ موڑ لیں، آپ کی ہلاکت کا آغاز ہو گیا، اللہ کی آپ لعنت کے مستحق ہو گئے۔ اگر آپ نے توبہ نہ کی اور مر گئے، ٹھیک ہے، طبیعی موت مر گئے آپ، لیکن آپ دنیا اور آخرت کے نقصان سے دوچار ہو کے مرے۔ آپ نے اپنی روح کو مردہ چھوڑ دیا، روح کو اسفل السافلین پہنچا دیا۔ تو یہ طریقہ کار ہے سامنے کرام۔ میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ کہیں یہ آیت آپ گزشتہ اقوام پہ منطبق نہ کر دیں۔ آج بھی لوگ ہلاک ہو رہے ہیں، حق سے انکار کر رہے ہیں، حق سے منہ موڑ رہے ہیں،
اللہ کے احکامات سے روگردانی کر کے اللہ کے بغاوت کے مرتکب ہو رہے ہیں، اور ان پر وہ اثرات وارد ہو رہے ہیں ان کے قلوب پر، اور پھر وہ غفلت وہ بڑھتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ طبعی موت وارد ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ آپ یعنی آج کل کی موتیں کیسے ہو رہی ہیں، یہ لوگ ہلاک ہو رہے ہیں مستقل طور پہ، اور اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر دنیا سے جا رہے ہیں، اور اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اور مخلوقات کو پیدا کر رہا ہے۔ ہمارے آباء و اجداد چلے گئے، ہم آ گئے، ہم بھی اللہ کی یاد سے غافل ہیں، ہم بھی چلے جائیں گے اور لوگ آ جائیں گے۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پہلے میں ترجمہ پڑھ دوں، وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم ان پر کاغذ پر لکھی ہوئی کتاب اتار دیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، اور لوگ ان کو اپنے ہاتھ سے چھو کے بھی دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو یقیناً تب بھی کافر یہی کہتے کہ یہ تو صریح جادو ہے۔ یعنی اس آیت کا مفہوم یہی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اگر آسمان سے ان کے لیے کوئی کتاب بھی نازل کر دوں اور یہ چھو کر بھی دیکھ لیں تو یہ کہیں گے یار یہ تو جادو ہے، جیسے کہ ابو جہل کے ہاتھ میں پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، ابو جہل نے وہ کنکریاں پھینک دی، کہتا ہے یہ تو جادو ہے۔ دیکھیں اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ اگر انسان تھوڑی سی توجہ کریں، انسان اگر حق سے روگردانی اختیار کر لے، اللہ کو اپنی منزل نہ بنائے اور اپنا رخ اللہ کی طرف سے پھیر کر یا آخرت کی طرف سے پھیر کر دنیا کی طرف کر لے، اب اس کو کوئی چیز حق قبول کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتی، چاہے ایسی بھی صورتحال جو کہ اس آیت میں بیان ہو رہی ہے یہ بھی یعنی پیش ہو جائے۔ آج دیکھ لیں قرآن کی صداقت، میں مانتا ہوں کہ ہم سب قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں، ہمارا یقین ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے رسول کو ہم مانتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، آخری نبی ہیں، اور وہ مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے۔ لیکن کیا کیجئے کہ ہم نے اپنا مقصد حیات بدل لیا ہے، زندگی کو ضائع کرنے پر تل گئے، اپنا رخ ہم نے دنیا کی طرف کر لیا ہے، اور اس پر یعنی یہ فیصلہ ہم نے کر لیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے۔ دیکھیں میں آج کے مسلمانوں کی پوری صورتحال آپ کے سامنے بیان کروں۔ آج کے دور کے جو مسلمان ہیں کتنے ہیں؟ 150 کروڑ۔ تو یہ یعنی ہم نے فیصلہ کر لیا اجتماعی طور پہ کہ ہمارا رخ دنیا کی طرف ہوگا، تمام من حیث یعنی افراد اور قوم اور تمام یہ بادشاہ مملکت جو ہیں، کوئی صدر ہے، کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی بادشاہ ہے، جو بھی ہے، ان سب نے اجتماعی طور پہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھئی ہمارا رخ میری قوم کا رخ دنیا کی طرف ہوگا، دنیا کی ترقی۔ آپ کہتے تھے نا، وہ ہمارے بعض لیڈران ہوتے تھے کہ یہ ہم الیکشن جیت کے لاہور کو ایشین ٹائیگر بنا دیں گے۔ یہ ویسی میں مثال کے طور پہ آپ کو کہ ہمارے دیکھیں باتیں کیا ہیں۔ آج آپ خود دیکھ لیں، دنیا کو ہم ترقی کا زینہ سمجھتے ہیں، مال و دولت کسی کے پاس آ جائے تو بس وہ اللہ کا شکر ادا کرنے لگتا ہے، شکر ہے اللہ کا، بس شکر ہے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ ایسی بہت سی باتیں ہیں، وہ تو پھر انفرادی سطح پہ آ جاتی ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگوں کی انفرادی باتوں کو، جو کفریہ کلمات ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں نہیں چاہتا۔ لیکن آپ دیکھ لیں ہماری ہر ایک یعنی ہم میں سے ہر شخص کی خواہش ہے کہ دنیا ہو، بہت ہو، کھاتے رہیں، پیتے رہیں اور مزے اڑاتے رہیں۔ یہ آپ کی خواہش ہے کہ نہیں؟ اب اس صورتحال میں جبکہ دنیا کو ہم نے اپنی کامیابی کا منبع قرار دے دیا ہے،
اور دنیا ہی کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ دیا ہے۔ اب میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس وقت کوئی آسمان سے ایک شخص اتر آئے آپ کے سامنے، یا کوئی کتاب آپ کے لیے، آپ کا نام لکھا ہو کہ یہ اے فلاں یہ کتاب تمہارے لیے ہے، اللہ وہ اسے اترتا ہوا دیکھ لے آسمان سے، تو ٹھیک ہے، ہم کیا کریں گے؟ خیر مطلب یہ تو وہ ہے نا کہ یعنی پیغمبر کا سامنے کی بات ہو رہی ہے کہ پیغمبر کی اس وقت کے لوگ کے بارے میں اللہ تعالیٰ، لیکن آج اگر آپ کے سامنے کتاب آپ کے نام پہ نازل ہو جائے تو آپ اس کو چوم کے ایک طرف رکھ دیں گے اور خوش ہو جائیں گے کہ مجھ پہ کتاب نازل ہوئی۔ کتاب میں جو لکھا ہے آپ اس کو نہیں قبول کریں گے، لیکن کتاب کو تو آپ ابھی بھی مانتے ہیں، لیکن قرآن کے مضامین پر ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کے لیے ہم تیار نہیں۔ تو یہ صورتحال ہے، آپ دیکھ لیں، باقی آپ اب خود ہی فیصلہ کریں۔ اگلی آیت وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، یہ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر کوئی فرشتہ نہیں اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر ہم فرشتہ اتارتے تو اب تک فیصلہ ہو چکا ہوتا اور انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم کسی فرشتے کو اتارتے رسول بنا کے تو لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو پھر اس کو بھی آدمی کی صورت میں ہوتا وہ، تاکہ وہ ہم دیکھ لیں نا، اندھے کی چیز پہ تو ہمارا تو ویسے بھی یقین نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر میں فرشتہ بھی نازل کرتا تو ظاہر ہے کہ وہ انسان کی صورت میں ہوتا اور وہ یہ کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، تو پھر یہ شک میں پڑ جاتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، اور اسی شبہ میں مبتلا ہو جاتے جس میں اب یہ مبتلا ہے کہ پیغمبر کو اللہ کا رسول ماننے سے انکاری ہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو مذاق اڑایا گیا ہے تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر فحاق، پھر پیوست ہو گیا اللہ کا عذاب، یعنی اللہ کے عذاب نے انہیں آ گھیرا کہ جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ما کانوا بہ یستہزئون۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اللہ یہ فرما رہا ہے، آپ نے یہ 2-3 آیت پڑھی تو اس میں پہلا تو یہ ہے کہ بھئی یعنی ایک اعتراض تھا کہ اس وقت کے مشرکین کا اعتراض تھا کہ اس کے ساتھ کوئی اگر یہ اللہ کا رسول ہے تو ایک فرشتہ اس کی اردل میں ہوتا اور وہ کہتا کہ بھئی یہ اللہ کا فرشتہ ہے۔ پھر یہ بھی تھا کہ بھئی کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا، یہ بھی ایک اعتراض تھا۔ تو وہ انہی باتوں کا اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ معجزہ طلب کرتے ہیں، اگر معجزہ دکھا بھی دیا جاتا تو اور پھر یہ نہ مانتے، آیت نمبر 8 کی میں بات کروں، لَقُضِيَ الْأَمْرُ، فیصلہ ہو جاتا، یعنی معجزہ ہوتا کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ دکھا دیتا اور پھر بھی یہ نہ مانتے، تو قانون خدا بندی یہ ہے کہ معجزہ طلب کرنے کے بعد اس پر اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو اس پہ عذاب استیصال آتا ہے، مار دیا وہ قوم ہلاک کر دی جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں، آیت نمبر 9 میں فرماتا ہے کہ اگر دیکھو اگر میں فرشتہ بھی تمہیں، میرے لیے تو کوئی مشکل نہیں تھا، فرشتے کو رسول بنا دیتا، لیکن وہ ہوتا تو انسان کی صورت میں، کیونکہ فرشتوں کو تو میرے 2 کندھوں پر فرشتے بیٹھے ہیں، آپ کو نظر آ رہے ہیں، ہمیں تو یقین بھی نہیں ہے کہ یہ 2 فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 فرشتے جو ہے ہمارے آگے پیچھے ہیں، ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ۔ تو بہرحال یہ ویسی باتیں، اصل جو چیز ہے کہ اللہ کے
جو اللہ کی بات سے جس نے بھی منہ موڑ لیا وہ اللہ کے عذاب کا مستحق ہو جائے گا۔ میں تلاوت کرتا ہوں اور مضمون زیادہ ہے، آپ وہ سنا دیں، ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقد کذبوا بالحق لما جاءہم، انہوں نے تکذیب کی حق کی جب وہ اس کے پاس آ گیا۔ فسوف یأتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو ان کے پاس آ گئی جس کا یعنی وہ خبریں، ان کے پاس آ جائیں گی وہ خبریں جس کا وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض، کیا وہ نہیں دیکھتے کتنی ہی بستیوں کو میں نے ہلاک کر دیا۔ جس کو ہم نے اقتدار بخشا تھا زمین میں، ما لم نمکن لکم، وہ اقتدار جو ہم نے تمہیں نہیں دیا۔ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِدْرَارًا، اور ان پہ خوب بارشیں برسیں آسمان سے۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ان کے یعنی زمین میں نہریں ہم نے بہا دیں، یعنی خوب سرسبز و شادابی تھی۔ وَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو بریکٹ میں آپ یہ لکھیں کہ ہم نے جب انہوں نے انکار کر دیا حق کو قبول کرنے سے، وَأَهْلَكْنَاهُمْ، تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا ان کے گناہوں کے سبب۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور اس کے بعد ہم نے اور لوگوں کو پیدا کر دیا۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر ایک کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی نازل کرتے اور یہ دیکھ لیتے، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، یعنی ان کے سامنے یہ کتاب اترتی اور یہ اپنے آنکھوں سے اس کو چھو کے بھی دیکھ لیتے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تب بھی نہ ماننے والے یہ کہتے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ، اور یہ کہتے ہیں کہ کیوں اس پر فرشتہ نہیں اتارا گیا۔ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يَنظُرُونَ، اور اگر ہم فرشتہ اتارتے تو فیصلہ ہو جاتا کام کا اور پھر ان کو مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اور اگر ہم کسی کو فرشتہ بنا کر کسی فرشتے کو رسول بنا کے بھجواتے، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو اس کو بھی ہم آدمی کی ہی صورت میں بھجواتے۔ وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ، تو وہ پھر اسی شبے میں پڑ جاتے جو کہ اب یہ پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَقَدْ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً مذاق اڑایا گیا بہت سے رسولوں کا آپ سے پہلے۔ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، تو ان کے انکار کی صورت میں پیوست ہو گیا وہ عذاب جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے، ان پہ وہ عذاب آ گیا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون۔ جب ان کے پاس حق آیا تو اس کو بھی جھٹلا دیا، سو ان کو ان چیزوں کا جن سے یہ استہزاء کرتے ہیں ان قریب انجام معلوم ہو جائے گا۔ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا جن کے پاؤں ملک میں ایسے جما دیے تھے کہ تمہارے پاؤں بھی ایسے نہیں جمائے، اور ان پر آسمان سے لگاتار مہ برسایا اور نہریں بنا دیں جو ان کے مکانوں کے نیچے بہ رہی تھیں، پھر ان کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر دیا اور ان کے بعد اور امتیں پیدا کر دیں۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اور اگر ہم تم پر کاغذوں پر لکھی ہوئی کتاب نازل کرتے اور یہ اسے اپنے ہاتھوں سے ٹٹول بھی لیتے تو جو کافر ہیں وہ یہی کہہ دیتے کہ یہ تو صاف اور صریح جادو ہے۔ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ۔ اور کہتے ہیں کہ ان پیغمبر پر فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا جو ان کی تصدیق کرتا، اگر ہم فرشتہ نازل کرتے تو کام ہی فیصل ہو جاتا، پھر انہیں مطلق مہلت نہ دی جاتی۔ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ۔ نیز اگر ہم کسی فرشتے کو بھیجتے تو اسے مرد کی صورت میں بھیجتے، اور جو شبہ اب کرتے ہیں اسی شبے میں پھر انہیں ڈال دیتے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور تم سے پہلے بھی پیغمبروں کے ساتھ تمسخر ہوتے رہے ہیں، سو جو لوگ ان میں سے تمسخر کیا کرتے تھے ان کو تمسخر کی سزا نے آ گھیرا۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ۔ کہو کہ اے منکرین رسالت، ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل